شاہی میرا شاہی زندگی کا سچا اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی بما اسلحہ ہے، حکم دیتا ہے جا اس کو برباد کر، تباہ کر، پتہ نہیں کس منزل تک پہنچ جائے۔ تمہارے پاس ایک جن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں روکنے کے لیے۔ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی۔ اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز۔ اس کے لیے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نذرانہ طلب کرتے ہیں۔ ایک فیض ہے، ایک فیض ہے۔ انگلی کو جب تصور کرو کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکارو۔ اس وقت تم اللہ کے لیے اجازت لے رہے ہو، اس سے بڑا مشکل کام کون سا ہے؟ دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا۔ اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا نا، اس کو پہنچنا چاہیے نا۔ اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والا میری انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر دربار والے سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے۔ اگر روزے کبھی نہیں دھیان آتا ہے تو خانہ کعبہ کو لے لو کہ مجھے وہاں سے براہ راست فیض آ رہا ہے۔ اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تمہارا مرشد ہے۔ شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ ہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی بھی گاڑی پہ آپ سوار ہو جائیں، یہ نقش بندیوں کی بھی گاڑی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، قادریوں کی بھی ہے، سروردی کی بھی ہے، جس کا دیکھیں انجن سٹارٹ ہے اس میں آ کے بیٹھے۔ اگر ایک پہ بیٹھے ہو نہیں چلتی ہے دوسرے پہ بیٹھ جاؤ نا، جرم نہیں ہے۔ جس کا انجن سٹارٹ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ نا، کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر چلتی گاڑی ہے اس میں بیٹھ گئی وہ چل رہی ہے تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا نا، پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے۔ اگر تمہارے اندر یہ قلب کا فیض جاری ہے تو پھر تم کو مبارکی ہے، پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قلب کا فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیعت ہو پھر ہم جانے اور وہ جانے، کہیں سے بیعت ہو یا نہیں ہو ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر ہو۔ اس کے لیے اگر دل سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوئی تو جو 2 4 5 6 دن پریکٹس کری اس کا ثواب تو مل جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں، کرم نہیں تو اور کیا؟ ایک بابا جی سے پوچھا کیا حال ہے کہ بڑا کرم، کیوں؟ اتنا بڈھ ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں، تمہارے پہ کیا کرم ہوگا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ، تو 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔
بس کرونی ہس کرو کون تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد اسی کو کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جمتا اس کا کوئی کرم نہیں. ہو سکتا ہے دولت دے کے اس نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا دیا, پھر جب اللہ نے شروع ہو گئی تو پھر کار پگلا دیا تو وہ کرم ہے نا, پھر اسی دی تو پھر وہ کرم ہے نا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز, اپنے مرشد کو آزمانے کا راز, اللہ کو میرے پہ کتنا مہربان ہے, بس یہی قسمتی ہے. والا میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا, شرابیں بھی چھوڑوں گا, جو کہو گے نمازیں پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, لیکن ایک بات مجھے تمہارے بات سمجھا نہیں سکتی. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے 200 میں جا کے بیسٹ میں جاؤ سب کچھ کہتے سب کچھ کرنے کے بعد گارنٹی دیتے کہتے وہ کہتے ہیں میں اپنی گارنٹی نہیں. وہ کہنے لگا تو پھر مطلب یہ مذہب کمزور ہے نا جس کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن مذہب تمہارا کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو. ہم سب کچھ چھوڑ گئے پھر بھی کہتے ہو گارنٹی کون ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی ہے. اس راستے میں 5-7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع کیا پھر گارنٹی ہے نا. اسی راستے کا بابا فرید نے فرمایا تھا کہ گارنٹی ہے نا, کیونکہ جس میں ذرا حدیث میں کہ جس میں ذرا بھی نور ہے, معمولی سی بھی نور ہے, تو وہ دوزخ میں نہیں جا رہے. یہ اس کی گارنٹی ہے نا. تو اس کے لیے تو ذکر لینا چاہیں ذکر لیں, اپنی قسمت آزمائیں. مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے, بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے, سننے کے لیے آئے, تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا. اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں. اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں. اب میں زبان سے اللہ پڑھوں گا. جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے, ذکر کی اجازت ہو جائے گی. اجازت ہو جائے گی. پڑھیں جی اللہ